سندربن جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ سارے پکشی اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بارش کو دیکھ رہے تھے، لیکن ایسے میں منمن چڑیا بہت پریشان تھی۔ اوپر والے رحم کرنا، میں تو اپنا نیا گھونسلہ بھی نہیں بنا سکی۔ اگر میری طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں بھی اپنے لیے نیا گھونسلہ بنا لیتی۔ منمن یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اس کے گھونسلے کی چھت سے سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ باپ رے، اسی بات کی ٹینشن تھی۔ اب کیا کروں؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھت میں سے سوراخ بڑا ہونے لگتا ہے اور ساری چھت ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ منمن بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر باہر نکلتی ہے۔ منمن کچھ ہی دنوں میں انڈے دینے والی تھی اور اس حالت میں بارش میں ٹھہرنا اس کے لیے بہت خطرے کی بات تھی۔ مجھے جلد سے جلد دوسرے پکشیوں سے مدد لینی ہوگی۔ ایسا کرتی ہوں، مینو بوا کی طرف جاتی ہوں، ان کے پاس رات کو ٹھہر لیتی ہوں۔ صبح بارش تھمے گی تو میں اپنے لیے کچھ انتظام دیکھ لوں گی۔ پھر منمن مینو بوا کی طرف جاتی ہے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ مینو بوا جاگ رہی تھی۔ مینو بوا، مینو بوا، دروازہ کھولیے، میں منمن ہوں۔ ارے، یہ لیچڑ کہاں سے آ گئی؟ اگر میں نے دروازہ کھول دیا تو یہ تو یہاں پر رات رکنے کی بات کرے گی، اور تو پھر یہ تو انڈے دینے والی ہے۔ اس کو تو ہمیشہ کے لیے رکھنا پڑے گا جب تک اس کے بچے نہ نکل آئے۔ نہ بابا نہ، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ لگتا ہے مینو بوا سو گئی ہے۔ چمکیلی بھابھی کی طرف جاتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں۔ وہ وہاں پر بھی دستک دیتے ہیں۔ کلو بھیا، چمکیلی بھابھی، میں ہوں منمن، دروازہ کھولیے۔ ارے چمکیلی، منمن آئی ہے۔ باہر تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور بادل بھی خوب گرج رہے ہیں۔ میں دروازہ کھولتا ہوں، وہ ضرور کسی مشکل میں ہوگی۔ ارے ارے، رکیے تو صحیح، کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ خبردار جو دروازہ کھولا، ہم کیا کریں؟ یہ منمن کو چاہیے تھا نا کہ اپنا گھر بناتی۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو چمکیلی؟ تمہیں اچھے سے معلوم تو ہے کہ منمن کی صحت بہت خراب تھی، ایسے میں وہ بیچاری کیسے گھر بناتی؟ اور کیا ہی ہو جائے گا اگر ہم اس کی مدد کر دیں گے؟ وہ کتنی بار ہمیشہ سب کے کام آتی ہے۔ ہاں نا، تو کسی اور سے جا کر مدد لے لیں، ہم ہی رہ گئے ہیں۔ نہ بابا نہ، میں تو اپنے گھر میں اس منمن کو گھسنے نہیں دوں گی۔ اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے تو چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ چمکیلی دیکھو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بس بس، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھ جائیے۔ پھر منمن بیچاری وہاں سے بھی مایوس ہو کر آگے کی طرف نکل جاتی ہے۔ آگے جا کر وہ مٹھو طوطا کے دروازے پر جاتی ہے۔ میٹھی بہن، میٹھی بہن، میں منمن، پلیز دروازہ کھولیے، میں بہت دیر سے بارش میں ہوں، میری صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مٹھو اور میٹھی بھی دونوں جان بوجھ کر انسنا کر دیتے ہیں۔ پھر بیچاری منمن ایک پیڑ کے نیچے پریشان ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ اوپر والے، تو نے دیکھا نا، آج ان سب میں سے کسی نے میری مدد نہیں کی، جبکہ تو اچھے سے جانتا ہے جب جب ان کو مشکل پیش آئی میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی رہی، اور یہ سب اچھے سے جانتے ہیں میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ منمن یہ ساری باتیں خود سے کر ہی رہی تھی کہ اس پیڑ کے نیچے سے ایک بل میں سے ایک ناگن باہر نکلتی ہے
منمن اپنے سامنے ناگن کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے مت کھاؤ، میں انڈے دینے والی ہوں، میرا تو پہلے ہی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں ایک بار انڈے دے لوں پھر تم مجھے کھا جانا۔ ارے ارے بہن سانس تو لو، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، میں تو تمہیں بلانے آئی ہوں، میں کافی دیر سے تمہاری باتیں سن رہی تھی، تم میرے بل میں آ کر رہ سکتی ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ منمن یہ سب سن کر سہم جاتی ہے، بھلا ایک ناگن اس کی کیوں مدد کرے گی۔ منمن کو خاموش دیکھ کر ناگن پھر کہتی ہے، میں جانتی ہوں تمہیں میری باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن میں بھی ایک ماں ہوں، میں نے بھی انڈے دیے ہیں، اور اوپر والے کا خوف تو مجھے بھی ہے، تم میرے گھر پر آ کر رہ سکتی ہو جب تک چاہے، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں یا تمہارے انڈوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اور میں تو یہاں پر بہت عرصے سے رہ رہی ہوں، میں نے کبھی بھی کسی پکشی کے انڈے یا بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ناگن کی آخری والی بات تو منمن کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہاں، ہمیں تو بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ اس جنگل میں اتنی بڑی ناگن رہتی ہے، اس نے تو واقعی کبھی کسی پکشی یا انڈے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ کیا مجھے اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے؟ چلے ہی جاتی ہوں، ویسے بھی میرے پاس کون سا کوئی ٹھکانہ ہے۔ پھر منمن اس ناگن کے ساتھ اس کی بل میں چلی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی چینل کو سبسکرائب، پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں، اور کامنٹ میں نیچے اپنا پیارا سا نام بھی لکھا کریں۔ یہ لو بہن، تم یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہو جب تک چاہو۔ کیا آپ یہاں پر اکیلی رہتی ہیں؟ نہیں، میں اور میرے پتی رہتے تھے، میرے پتی ناگ راجا تھے، لیکن جب انہوں نے مجھ سے شادی کی تو ان کے ماں پتا نے غصے میں آ کر گھر سے نکال دیا، تب سے ہم دونوں یہاں پر ہی رہ رہے تھے، لیکن کچھ دن پہلے ہی ان کے راج سے ایک پیغام آیا کہ ان کے ماں پتا بہت بیمار ہے، بس وہ ان کو ہی دیکھنے گئے ہیں اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ اور یہ دیکھو، یہ میرے انڈے ہیں دو پیارے پیارے۔ رانو آرام سے وہاں پر رہنے لگی، ناگن اسے خوب ڈھیر سارے پھل بھی لا کر دیتی اور اس کا اچھے سے خیال رکھتی۔ بارشوں کا سلسلہ جب تھمتا ہے تو رانو ایک دن ناگن سے کہتی ہے، میرے خیال سے اب مجھے جا کر اپنے لیے ایک گھونسلہ بنا لینا چاہیے، میرے انڈے میں سے بھی بچہ نکلنے والا ہے۔ ارے رانو بہن، اگر تم گھونسلہ بنانے چلی جاؤ گی تو انڈے پر کون بیٹھے گا؟ تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو، تم آرام سے یہاں پر رہ سکتی ہو، میں کہہ رہی ہوں نا کہ تمہیں یہاں پر کوئی خطرہ نہیں۔ پھر ایک دن ناگن رانو سے کہتی ہے، بہن، میں یہاں سے کچھ ہی دور پر کھانا لینے جا رہی ہوں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، بس یہ بھی ایک دو دن میں باہر آنے والے ہیں، میرے انڈوں کا دھیان رکھنا۔ ہاں ہاں، آپ آرام سے جائیے، میں ان کا اچھے سے دھیان رکھوں گی۔ اور پھر ناگن بل سے باہر نکل جاتی ہے، رانو بھی کچھ دیر کے لیے باہر آ کر بیٹھتی ہے، تبھی چمکیلی کوی اور کلو کی نظر اس پر پڑتی ہے، ساتھ میں مینو بوا بھی تھی۔ ارے رانو، تو غائب ہی ہو گئی، کہاں تھی؟ میں نے تو جا کر تیرا گھونسلہ بھی دیکھا، وہ تو ٹوٹا پڑا تھا، مجھے اتنی فکر ہوئی
اوپر والے سے بہت دعائیں کی کہ منمن ٹھیک ہو۔ بس رہنے بھی دیجیے مینو بوا، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ کو سب معلوم ہے۔ میں آپ کے گھر پر آئی تھی اور چمکیلی بہن اور کلو بھائی کے گھر بھی گئی تھی، لیکن آپ سب میں سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب میں جہاں بھی رہتی ہوں، آپ کو اس سے کیا؟ یہ کہہ کر رانو دوبارہ بل میں چلی جاتی ہے۔ باپ رے باپ، یہ رانو اس ناگن کے بل میں رہتی ہے؟ ارے پگلی ہو گئی ہے یہ۔ چھوڑو بھی، ہمیں کیا، ہماری طرف سے جہاں مرضی رہے۔ پھر منمن جا کر اسے تلاش کرنے لگ جاتی ہے۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد وہ ایک جگہ دیکھتی ہے تو ناگن کی لاش پڑی تھی۔ اسے شاید کسی شکاری نے مار دیا تھا۔ باپ رے، اب کیا ہوگا؟ ان کے تو انڈوں میں سے بچے بھی نکلنے والے تھے، بیچاری۔ منمن دوبارہ گھر واپس آ جاتی ہے اور آ کر ناگن کے انڈوں کا بھی اچھے سے دھیان رکھتی ہے۔ منمن کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ منمن کو ہی ماں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو منمن پر دوہری ذمہ داری تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ناگن کے بچوں کا بھی اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ان معصوم بچوں کے پتا کہاں پر ہوں گے؟ ماں تو ان کی پہلے ہی چلی گئی ہے۔ اگر کسی طرح سے ان کے پتا مل جائیں تو یہ ان کو اپنے ساتھ لے جا سکیں، اس طرح تو بیچارے اس جنگل میں رول جائیں گے۔ ایک دن منمن اپنے بچے اور ناگن کے بچوں کو لے کر باہر نکلتی ہیں۔ چلو بچوں، آؤ میں آج تمہیں باہر کی سیر کراتی ہوں۔ بیلو فضا میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا اور ناگن کے دونوں بچے نیچے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ جب دوسرے پکشی یہ نظارہ دیکھتے ہیں، ارے یہ منمن پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروائے گی۔ چلو چل کر اس سے بات کرتے ہیں۔ دیکھو منمن، تو پگلی ہو گئی ہے کہ ہمیں بھی مروائے گی؟ تو ناگن کے بچے پال رہی ہے۔ ہاں ہاں مینو بوا، میں نے اس دن اس ناگن کی لاش دیکھی تھی، وہ تو مر چکی ہے، اب اس کے بچے یہی پال رہی ہے، ہم سب سے بدلہ لینا چاہ رہی ہے۔ اس دن ہم نے دروازہ نہیں کھولا تھا نا۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں کلو بھیا، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس ناگن نے میری مشکل میں مدد کی تھی، اب میں اس کے بچوں کو مشکل میں کیسے چھوڑ دوں؟ جب تک ان کے پتا جی نہیں ملتے میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ تو پگلی ہو گئی ہے، اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروائے گی۔ مینو بوا، میں تو کہتا ہوں اس ناگن کے بچوں کو مار دینا چاہیے، ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں، بڑے ہو کر یہ ہمارے ہی بچوں کا شکار کریں گے۔ ہاں ہاں، کلو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ رانو، تو خبردار اگر کسی نے میرے بچوں کے لیے ایسی کوئی بات بھی کی۔ ارے یہ تو پگلی ہو گئی ہے منمن، ناگن کے بچوں کو اپنے بچے کہہ رہی ہے۔ منمن غصے میں آ کر تینوں بچوں کو لے کر واپس بل میں چلی جاتی ہے۔ مجھے ان بچوں کی بہت رکشا کرنی ہوگی، یہ جنگل کے پکشی کسی نہ کسی صورت میں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ منمن ساری رات جا کر بچوں کی رکشا کرتی۔ اس نے بچوں کو باہر نکالنا بھی بند کر دیا تھا، وہ ہمیشہ گھر پر ہی رہتے۔ ماں ماں، ہمیں باہر جانا ہے۔ نہیں بیٹا، باہر تم لوگوں کے لیے بہت خطرہ ہے۔ تینوں بچے اب بڑے ہو چکے تھے، منمن کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ جنگل کے سارے پکشیوں نے منمن سے اپنے تعلقات ختم کر دیے تھے، اس بات پر کہ وہ ناگن کے بچوں کو پال رہی ہے۔ پھر ایک دن ناگن کا پتی واپس آ جاتا ہے، منمن اسے ساری بات بتاتی ہے۔ ارے بہن، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میرے بچوں کی رکشا کی۔ میں تو اپنی پتنی اور اپنے بچوں کو لینے آ رہا تھا، میرے ماں پتا نے مجھے معاف کر دیا اور اس بات کی اجازت دے دی کہ میں ناگن کو اپنے ساتھ گھر لے آؤں، لیکن
وہ بیچاری تو اس دنیا میں رہی ہی نہیں۔ اب میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ گھر ہے تمہارا، تم یہاں پر جب تک چاہو آرام سے رہ سکتی ہو۔ اور منمن بھی اپنے بیٹے بیلو کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی کہانی میں، تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔